معزز سامعین و ناظرین، آج کی یہ دعائیہ تقریب حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی نور اللہ مرقدہ کی شہزادی کے بلندی درجات کے لیے اہتمام کیا گیا ہے۔ آج کی اس تقریب میں، اس دعائیہ تقریب میں منہاج ٹی وی کے ذریعے دنیا بھر کے تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، کارکنان اور تنظیمات ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں، کروڑوں اور اربوں مرتبہ پڑھے گئے درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کر کے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی نور اللہ مرقدہ کی شہزادی کی بلندی درجات کی دعا کریں گے۔ سامعین کرام، یہ تحریک منہاج القرآن پر اس خاندان کا فضل اور احسان ہے کہ تحریک منہاج القرآن کی ابتدا سے لے کر اب تک جو کچھ اس کے دامن میں ہے وہ حضور قدوۃ الاولیاء کے در کی خیرات ہے، اور اسی خیرات کے صدقے آج تحریک ان سینکڑوں نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ اس خاندان کی کرم نوازی ہے، رحمتیں اور شفقتیں ہیں کہ آپ نے اپنے آخری آرام گاہ کے لیے بھی منہاج القرآن کو پسند فرمایا، اور اس کو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کا ایک مظہر بنایا۔ سامعین کرام، تحریک منہاج القرآن کے رفقاء، کارکنان آج سے اگلے چند دنوں تک ملک بھر میں اور دنیا بھر میں دعائیہ تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سینکڑوں مقامات پر یہ دعائیہ تقاریب جہاں حضور قدوۃ الاولیاء کی شہزادی کی بلندی درجات کے لیے دعائیں ہوں گی، وہاں یقیناً ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا اور ان کے لیے اہتمام کرنا ہماری اپنی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ تحریک منہاج القرآن کہ دنیا بھر کے شرکاء، رفقاء، کارکنان اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاندان کے ایک ایک فرد جو اللہ کے حضور ملاقات کے لیے پہنچ چکے، ہر ایک کے درجات بلند فرمائے، ہر ایک کو اعلیٰ علیین میں درجے اور مقام عطا فرمائے، لمحہ لمحہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتیں اور شفاعتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کی تجلیات عطا فرمائے۔ آج کی اس دعائیہ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، اور تلاوت کلام پاک کے لیے ملک کے نامور قاری محترم المقام قاری نور محمد چشتی صاحب سے التماس ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات سے اس دعائیہ تقریب کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری نور محمد چشتی صاحب۔ السلام علیکم، درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلوۃ والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ، باوجہ بلند اللہم صلی علی الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي
ربنا اغفر لي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم بسم الله الرحمن أعطيناك
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی آیات مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے قاری نور محمد چشتی صاحب۔ ان تلاوت کردہ آیات میں ذکر اہل بیت اطہار بھی فرما رہے تھے، اس پاکیزہ گھرانے کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں فرما رہے تھے۔ دنیا بھر میں مینار ٹی وی کے ذریعے اس دعائیہ تقریب میں شرکاء جو ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان سب کی تقویت ایمان کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من زار قبر والدیہ او احداہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اولاد اپنے والدین کی قبر پر یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آنے جانے والی اولاد کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، جب حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی نور اللہ مرکزہ آپ کا وصال ہوا، آپ کا نماز جنازہ اہل لاہور نے اس سامنے پارک میں ادا کیا۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد کئی احباب نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے ان کی بلندی درجات کے لیے کیا دعا کرنی تھی۔ جنازہ میں شرکت کرنے والے تمام احباب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے برکتوں کا اعلان ہوا، اور بعض احباب نے اس بات کی گواہی دی کہ شرکت کرنے والے تمام احباب کے لیے سبز رنگ کا لباس انہیں عطا کیا گیا، جو بخشش اور مغفرت کی ایک علامت ہے۔ یہ جو ہستیاں جن کی بلندی درجات کے لیے ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، یہ ان کی بلندی درجات ہے ہی، ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ تو دنیا بھر میں آج اس دعائیہ تقریب میں شریک تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا کارکنان کے لیے یہ خوش بختی اور سعادت کا لمحہ بھی ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے صدقے جو ان کی بلندی درجات کی دعا کریں گے، وہیں یہ ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہوگا۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم زین العابدین بٹو صاحب۔ بسم اللہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرنو، گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرنو، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر لب نور دانو زبان نور بیانو، لب نور دانو زبان نور بیانو،
گیسو کی ضیا نور امامہ کی چمک نور گیسو کی ضیا کی ہے ہر زیر و زبر نور اس آیا ہے رحمت کی ہے ہر زیر و زبر نور گزرا وہ جدھر سے کیوں کرنا ہو زہرا حسین اور حسن نور کیوں کرنا ہو زہرا حسین اور حسن کیوں کرنا ہو زہرا حسین اور حسن اس نخل رسالت کا ہے ہر اس نخل رسالت نسبت ہوئی جس کو تیری خاک کف پاسے نسبت ہوئی جس کو تیری خاک کف پاسے وہ شہر وہ کوچہ وہ در و بام وہ گھر وہ شہر وہ کوچہ وہ در و بام وہ گھر جس صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر جس صبح اتارا گیا وہ چاند زمین پر وہ ماہ وہ دل نور وہ ساعت وہ سحر نور وہ ماہ وہ دل نور وہ ساعت وہ سحر نور اعظم کہاں دیکھا مجھے یاد نہیں ہے اعظم کہاں دیکھا ہے
شب و روز وہی پیش نظر نور رہتا ہے، شب و روز وہی پیش نظر نور گزرا جدھر سے ہوئی وہ راہ گزر سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حاضرین کرام، آج کی یہ دعائیہ تقریب تحریک منہاج القرآن کے روحانی سرپرست حضور قدوۃ الاولیاء حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر کے وصال کے موقع پر یہ دعائیہ تقریب آج کی انعقاد پذیر ہے، اور یہی دعائیہ گھڑیاں ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے رب جہاں پنج تن پاک کے خالق، اے رب جہاں پنج تن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اور بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، اور کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے، ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، یا رب تجھے بیماری عابد کی قسم ہے، بیمار کی راتوں کو شفا یاب سحر دے، اور پابند رسن زینب و کلثوم کا صدقہ، پابند رسن زینب و کلثوم کا صدقہ، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، اور اے باری الہ جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، جو مائیں بھی روتی ہیں بیاد علی اصغر، ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے، اور غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو کٹ کے بھی اونچا نظر آئے وہ سر دے، جو کٹ کے بھی اونچا نظر آئے وہ سر دے، اے رب جہاں پنج تن پاک کے خالق، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس دعائیہ تقریب سے خطاب کے لیے دعوت دینا جا رہا ہوں ڈپٹی ڈائریکٹر نظامت تربیت علامہ مولانا محمد منہاج الدین قادری تشریف لاتے ہیں، اور آج کی اس دعائیہ تقریب سے خطاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔
صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز خواتین و حضرات، سٹیج پر اور دائیں طرف تشریف فرما جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن اور منہاج ٹی وی کے ذریعے آن لائن دنیا بھر سے جتنے خواتین و حضرات آج کی اس دعائیہ تقریب میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس سال کے آغاز پر اللہ رب العزت نے جہاں ہمیں مجلس ختم الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، وہاں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ایک عبد مقرب حضور سیدی و سندی قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ آپ کا اور آپ کے خانوادے کا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہم سب کا بیٹھنا اور اس دعائیہ تقریب کی جملہ کاروائی کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ابتداءً میں چند باتیں ایصال ثواب کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر کیونکہ آج اس سال 2022 کا آغاز بھی ہے تو میں اس مناسبت سے بھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سورۃ الملک کی پہلی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست اقدس میں اور دست قدرت میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت بھی رکھتی ہے۔ الذی خلق الموت، وہی ذات ہے جس نے موت کو تخلیق کیا، والحیات، اور زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ یہ موت اور حیات کی تخلیق کیوں ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ رب آزما سکے کہ تم میں سے کون ہیں جو اچھے عمل کرنے والے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی پروردگار ہے جو غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اب ایصال ثواب کے حوالے سے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ایصال ثواب پر علمی تاریخ میں امت میں سرے سے اختلاف ہے ہی نہیں۔ طریقہ کار پر، رسم و رواج پر اختلاف ضرور ہے، لیکن مطلقاً ایصال ثواب پہ کوئی اختلاف نہیں۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس حضور سیدی شیخ الاسلام کی ایک کتاب ایصال ثواب کی شرعی حیثیت بھی موجود ہے، لیکن میں حصول برکت کے لیے 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا ایصال ثواب کے حوالے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے کثیر لوگ ایسے ہوں گے کثرت کے ساتھ جن کو جب قبر میں داخل کیا جائے گا تو ان کے ذمے بہت سے گناہ ہوں گے، اور جب وہ حشر کے دن اپنی قبور سے اٹھیں گے تو حضور نے فرمایا ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول کیا وہ لوگ قبر میں کوئی بخشش اور استغفار کریں گے؟ اپنی مغفرت کے لیے کیا کوئی التجا کریں گے؟ کیا وہ نفلی عبادات کریں گے؟ وہ کیا کریں گے کہ جب قبور میں داخل ہوئے تو ان کے ذمے گناہ تھے، اور جب حشر کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ وہ لوگ قبر میں داخل ہو کر وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن اپنے پیچھے وہ ایسی اولاد چھوڑ کے آئیں گے، ایسے رشتہ دار چھوڑ کے آئیں گے، ایسے عزیز و اقربا چھوڑ کے آئیں گے کہ جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں گے۔ رب ان کی دعاؤں کے صدقے ان قبور میں لیٹے ہوئے مرد و خواتین کے گناہ مٹاتا جائے گا۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی ایک صحابی نے یہ بھی آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے کہ والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں تو اولاد پر والدین کے حقوق جو فرض ہوتے ہیں، کیا والدین کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد کے کچھ حقوق، والدین کے کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد پہ فرض ہوتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد پہ اسی طرح فرض ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز میرے آقا نے فرمایا کہ اولاد پر جو فرض ہے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ والدین کے کفن اور دفن کا اہتمام کرنا یہ اولاد پہ فرض ہوتا ہے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسرا حق جو والدین کا اولاد پہ فرض ہے وہ یہ کہ کفن دفن کے بعد اولاد پر فرض ہے کہ والدین کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام بھی کرے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اولاد پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ پھر میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولاد پر یہ بھی فرض ہے کہ اگر والدین نے کوئی ایسا عہد کیا تھا کسی کے ساتھ تو اس عہد کو مکمل کرنا والدین کے فوت ہونے کے بعد یہ بھی اولاد پہ فرض ہے۔ اور آخری چیز حضور نے ارشاد فرمایا کہ اولاد پر یہ بھی فرض ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد اگر زندگی کے کسی حصے میں والد کا دوست آ جائے یا والدہ کی سہیلی آ جائے تو حضور نے فرمایا والد کے دوست یا والدہ کی سہیلی کا اپنے والدین کی وجہ سے حیا کرنا یہ بھی اولاد پہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کے حوالے سے میں نے 2 احادیث اصول برکت کے لیے عرض کی آپ کے سامنے، لیکن آج حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ عنہ آپ کی لخت جگر کی بلندی درجات کے لیے ہم دعائیہ تقریب میں حاضر ہیں۔ یقیناً ہم ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ ہم حضور قدوۃ الاولیاء اور ان کی صاحبزادی کے ذکر کے ذریعے اپنی بخشش کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ ارے وہ حضور قدوۃ الاولیاء جن کے بارے میں میں لمبی چوڑی تفصیلی بات کرنے کی بجائے حضور سیدی شیخ الاسلام کا ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اپنے شیخ کے مزاج سے ہم تو واقف ہیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام اگر کوئی بات حق نہ سمجھیں اسے زبان پہ بھی نہیں لاتے، اور یہ بات حضور شیخ الاسلام مدہ ظل العالی نے اللہ رب العزت کی عزت کی قسم کھا کر کہی اور گنبد خضرا کی قسم کھا کے کہی کہ لوگوں عمر بھر جتنا کچھ دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ وہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی عمر بھر، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء کے سامنے عمر بھر میں نے یہ معمول دیکھا
کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا اور حضور قدوۃ الاولیاء اگر ارادہ فرما لیتے اس مسئلے پر گفتگو کرنے کا، تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء کی گفتگو سن کر میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا تھا کہ پہاڑ کے سامنے جیسے ایک ذرہ ہو یا سمندر کے سامنے جیسے قطرہ ہوتا ہے۔ ہم حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین کی لخت جگر ان کے ایصال ثواب کے لیے بیٹھے ہیں، یقیناً ہم ان کا ذکر کر کے اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان پیدا کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر یقیناً قبر میں بھی اور حشر میں بھی ہماری بخشش اور نجات کے لیے سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اور وہ حضور قدوۃ الاولیاء، میرے والد گرامی یہ واقعہ سناتے ہیں، کراچی کی بات، فرماتے ہیں کہ حضور قدوۃ الاولیاء ایسے چیئر پر تشریف فرما تھے، والد گرامی کہتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا تھا، اور میں نے حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ عنہ آپ سے عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کے دن پروفیسر صاحب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ حضور قدوۃ الاولیاء مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں تم کیا بولا پھر بولو۔ میرے والد گرامی کہتے ہیں میں نے دوبارہ عرض کیا کہ حضور دعا کیجئے اللہ قیامت کے دن پروفیسر صاحب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ حضور قدوۃ الاولیاء پھر مسکرائے، فرماتے ہیں تم کیا بولا پھر بولو۔ والد گرامی نے تیسری دفعہ یہی جملہ عرض کیا کہ حضور دعا کیجئے اللہ قیامت کے دن پروفیسر صاحب کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ حضور قدوۃ الاولیاء پھر مسکرائے، اور تیسری دفعہ مسکرانے کے بعد پھر فرماتے ہیں انشاءاللہ ایسا تو ہوئے گا، انشاءاللہ ایسا تو ہوئے گا، لیکن تم یہ بولو تم نے بخشش ہمارے صدقے کیوں نہیں مانگا؟ تم نے بخشش پروفیسر کے صدقے مانگا، ہمارے صدقے کیوں نہ مانگا؟ اب والد گرامی ایک مرید کے لیے شیخ کا یہ جملہ یقیناً معنی رکھتا ہے۔ والد گرامی پھر تحمل سے عرض کرتے ہیں حضور بے شک بخشش آپ کے صدقے تو نہیں مانگا، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ میں درخواست کس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، درخواست کس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور قدوۃ الاولیاء فرماتے ہیں تمہارا یہ جواب بھی ہم کو بہت اچھا لگا، تم یہ بتاؤ کہ اس طرح کا جواب دینا کہاں سے سیکھا؟ والد گرامی عرض کرتے ہیں حضور جن کے صدقے بخشش مانگا انہی سے سیکھا ہے۔ حضور قدوۃ الاولیاء فرماتے ہیں بہت اچھا سیکھا، اس پر استقامت اختیار کرو، اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے ہم سب پہ کرم فرمائے گا۔ ارے وہ قدوۃ الاولیاء، والد گرامی تشریف فرما بھی ہے، ارے وہ حضور قدوۃ الاولیاء، حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عزت کی قسم میں نے علم میں، طہارت میں، تقوی میں، زہد و ورع میں جس کیفیت میں دیکھا قدوۃ الاولیاء طاہر علاء الدین جیسا کوئی نہیں دیکھا، وہ حضور قدوۃ الاولیاء۔ تو یقیناً ہم اس دعائیہ تقریب کے ذریعے اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ اب حاضرین مکرم اس طرف آئیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ ملک کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ اس پر میں فوکس کرتے ہوئے چند جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا الذی خلق الموت، وہی پروردگار ہے، وہی مالک ہے جس نے موت کو تخلیق کیا، والحیات اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ اب ترتیب یہ ہے کہ پہلے زندگی آتی ہے اور موت بعد میں آتی، یہی ترتیب ہے نا۔ پہلے انسان اس زندگی دنیا میں آ کے زندگی جیتا ہے اور موت اسے بعد میں آتی ہے۔
لیکن اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ترتیب رکھی وہ موت کو پہلے رکھا اور حیات کو بعد میں رکھا. یعنی جو چیز بعد میں ہے اللہ رب العزت نے اسے اول ذکر بنایا، اور جو چیز بعد میں ہے اللہ رب العزت نے اسے اول کیا، اور جو چیز پہلے ہے اللہ رب العزت نے اسے مؤخر کیا. اب رب کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے موت کو پہلے ذکر کیا کہ انسان بے شک تجھے زندگی پہلے ملے گی، لیکن اس دنیا میں جا کر زندگی میں اتنا نہ کھو جانا، دنیا کی غلاستوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں، کائنات کی زیب و زینت میں اتنا نہ الجھ جانا کہ تمہاری نظر موت سے اوجل ہو جائے. تم موت کو بلا بیٹھو. موت کا پہلے ذکر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے زندگی جتنی بھی جینا نظر ہمیشہ موت پہ رکھنا. حضور شیخ الاسلام ایک خطاب بہت پرانا ہے فلسفہ موت و حیات کے حوالے سے، اس میں آپ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حقیقت اس سے آپ نے پردہ اٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں، آپ نے سامعین کو اسی طرح مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ حاضرین مکرم، آپ یہ فرمائیے کہ ہم اس زندگی میں آ کر اس دنیا میں ہم کتنے سال جیتے ہیں؟ اب کہیں سے آواز آئی 10 سال، کہیں سے آواز آئی 15 سال، 20 سال، 30 سال. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ساری باتیں آپ کی میں نے سنی، اور میڈیکل سائنسز سے اگر پوچھیں تو میڈیکل سائنسز یہ کہتی ہیں اس وقت جو میڈیکل لائف تھی وہ 60 سال کی تھی. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج میڈیکل سائنسز یہ کہتی ہیں کہ انسان کی ایوریج لائف وہ 60 سال ہے. اگر اس سے کوئی اوپر جیتا ہے تو وہ بونس جیتا ہے. اور حاضرین، آج تو وہ میڈیکل لائف بھی کم ہو کے سائنس نے دوبارہ یہ بیان دیا کہ اب ایوریج لائف 60 سال سے بھی کم ہو کے 40 سال کی رہ گئی. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ زندگی چند برس کی، یہ 60 سال ہے، یہ 40 سال ہے، یہ 50 سال ہے، یہ 100 سال بھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ سالوں کی تقسیم تو پھر دور کی بات ہے. اگر کوئی شخص کھڑا ہے تو اسے یہ یقین نہیں کہ بیٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں. اگر کوئی بیٹھا ہے اسے یہ یقین نہیں کہ اسے اٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں. ارے اٹھنا بیٹھنا تو پھر دور کی بات. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اگلے سانس کا بھی علم نہیں ہے. یہ بات مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی پوچھی گئی، اور یہی بات امام محمد غزالی علیہ رحمت سے بھی پوچھی گئی. پوچھا یہ گیا کہ حضرت بتائیے زندگی کی تعریف کیا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں جو سانس تم لے چکے اسے زندگی کہتے ہیں. جو سانس تم لے چکے اسے زندگی کہتے ہیں. سائل کہتا ہے حضرت جو سانسیں باقی ہیں پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں جو لے چکے وہ تو یقینی لے چکے، جو باقی ہیں ان کا تمہیں یقین ہے کہ لے سکو گے؟ تو آپ نے فرمایا زندگی وہی ہے جو سانسیں لے چکے. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا یا اگلی سانس یہ پھر بات کی باتیں ہیں. فرماتے ہیں اس پوری زندگی کو اگر قیامت کے ایک دن پہ تقسیم کریں، جو قرآن نے ذکر کیا کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس پوری زندگی کو اگر ہم قیامت کے ایک دن پہ تقسیم کریں تو یہ دنیا کی زندگی قیامت کے ایک دن کے مقابلے میں حضور شیخ الاسلام نے ایسے چٹکی بجا کے فرمایا کہ اس چٹکی سے بھی کم بنتی. آپ نے 3 دفعہ چٹکی بجائی اور فرمایا لوگوں اس اتنی سی زندگی کی خاطر ہم رب کی بندگی سے بھی دور، مصطفیٰ کی غلامی اور سیرت سے بھی دور، قرآن مجید کی تلاوت سے دور، حضور کے درود و سلام سے ضرور، اعمال صالحہ سے دور، حسن معاملات سے دور، حسن اخلاق سے دور، حسن کردار سے دور. اے انسان اتنا بے سمت نہ چل. کیوں؟ کیونکہ دل کا دریا ہے، ایک روز اتر جانا ہے.
دل کا دریا ہے ایک روز اتر جانا ہے، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا، اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر جانا ہے۔ اے حضرت انسان، ہمیں آج غور کرنا ہوگا کہ 2021 ہم گزار چکے، 2022 کا آج پہلا دن ہے۔ 2021 میں ہماری عبادات کس حد تک پوری رہی؟ بطور امتی ہم نے اپنے آقا سے کتنی وفا کی؟ بطور ایک مسلمان اور شہری کے ہمارے معاملات کیسے رہے؟ ہمیں پھر اسی طرف آنا ہے، اسی طرف پلٹنا ہے، اور یہ خوش نصیبی یقیناً ہمیں میسر ہے کہ اس طرف پلٹانے کے لیے، اس طرف آنے کے لیے ہمارا شیخ ہر لمحہ ہمیں آواز دے رہا ہے۔ یہ تحریک ہر لمحہ ہمیں پکار رہی ہے کہ لوگوں دنیا کے معاملات کو دنیا تک رہنے دو، دنیا کے معاملات کو دنیا تک رہنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ کشتی پانی پہ اوپر تب تک تیرتی ہے جب تک پانی کو وہ اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ اے انسان، تو بھی اس دنیا پر تب تک تیرے گا جب تک دنیا کی محبت اپنے اندر نہیں آنے دے گا۔ حاضرین مکرم، اسی پر یقیناً میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ العاقل تکفیہ الاشارہ، کہا جاتا ہے کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ میں اپنے سمیت سب کو مخاطب کر کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں دنیا داری کو چھوڑیے، دنیا والے کی طرف سفر شروع کیجئے، اپنے آقا کی محبت کی طرف، حضور کی سیرت کی طرف اور حضور کے اسوہ کی طرف اپنا سفر شروع کیجئے، کیونکہ دنیا کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوگی، اور وہ کریم اتنا کریم ہے کہ اگر کوئی بشر حافی جیسی تڑپ لے کے آ جائے، اس کے وہ سابقہ گناہوں کو معاف کر کے اسے وقت کی امامت کی ذمہ داری عطا کر دیتا۔ اگر کوئی شقیق بلخی جیسی تڑپ لے کے آ جائے، ابراہیم بن ادم جیسی تڑپ لے کے آ جائے، سیریا سکتی جیسا جذبہ لے کے آ جائے، وہ کریم پچھلی خطاؤں کو معاف کر کے اس بندے کو نئی زندگی پھر عطا فرما دیتا ہے۔ آج عزم کرنا ہوگا کہ مولا جو پچھلی غلطیاں، پچھلی خطائیں، پچھلی غفرتیں رہ گئیں، آج ہم صدق دل سے معافی مانگتے ہیں۔ مولا ہمیں اگلی زندگی اس سے بھی بہتر کرنے کی توفیق عطا کر، اور منہاج القرآن کے ساتھ وابستگی، حضور شیخ الاسلام کے ساتھ وابستگی اور حضور قدوۃ الاولیاء کے ساتھ وابستگی، اللہ ان وابستگیوں میں مزید اخلاص، مزید پختگی اور مزید نکھار پیدا فرما۔ والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں استاذ المکرم ڈائریکٹر نظامت تربیت حضرت علامہ غلام مرتضیٰ علوی صاحب آپ سے کہ آپ آج کی اس بزم کے اختتام پر دعا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج کی دعا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گوشہ درود اور اس کے نظام کے تحت جو درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، ماہ دسمبر میں جو درود پاک پڑھا گیا 5 ارب 54 کروڑ 33 لاکھ 2,000 مرتبہ درود و سلام پڑھا گیا۔ 5 ارب 54 کروڑ اور 33 لاکھ مرتبہ درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ماہ دسمبر میں پیش کیا گیا، اور گوشہ درود اور اس کے نظام کے تحت درود پاک جو پڑھا جا چکا ہے، کل درود پاک 4 کھرب 92 ارب 12 کروڑ 90 لاکھ 53,016 مرتبہ درود سلام کے نذرانے پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ جن احباب کے نام لیے گئے اور جن کے نام نہیں لیے جا سکے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بالخصوص حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، آپ کی شہزادی کے لیے دعائے بلندی درجات کریں گے۔ تمام احباب
اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری تعالی ہم تیرے گناہگار سیاکار بدعمال بندے تیرے حضور تیری عبادت و بندگی اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد ان کروڑوں اربوں مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ لے کر مولا تیرے حضور حاضر ہیں. ہماری یہ عبادت و بندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے مغفرتیں عطا کرنے والے اپنے ان بندوں کو بخشش اور مغفرت کی خیرات عطا فرما. اے اپنے بندوں پر کرم فرمانے والے ان اپنے بندوں پر لطف و کرم کی خیرات عطا فرما. باری تعالی ہم نئے سال کے آغاز میں تیرے حضور یہ سارا ہدیہ نذرانہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں سب سے بڑی دعا تمنا اور التجا عرض کرتے مولا تیری شان ہے تلک الایام نداولھا بین الناس. اے قوموں کے دن بدلنے والے اے امتوں کا مقدر بدلنے والے تجھے حضور کا ذکر کا واسطہ درود و سلام کا واسطہ اب حضور کی امت کا مقدر بدل دے. مولا ذلت رسوائی اور عذاب سے اب نجات عطا فرما. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پھر سے عروج احیاء اور عظمتیں عطا فرما. اے مغفرتیں عطا کرنے والے اب حضور کی امت کے اجتماعی گناہ معاف فرما. باری تعالی ہماری ذلتیں رسوائیاں مولا اب ختم فرما. اپنے اور اپنے حبیب کے کرم سے مولا اب حضور کی امت کو پھر سے عروج احیاء اور عظمتیں عطا فرما. آقا آپ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں اپنی امت کی طرف نگاہ کرم فرمائیے. اپنی امت کی طرف نگاہ کرم فرمائیے. مولا حضور کی امت کے گناہ بخش دے. مولا حضور کی امت کے گناہ بخش دے. مولا ذلت رسوائی اور عذاب کا یہ دور ختم فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پھر سے عروج عطا فرما. باری تعالی یہ ساری عبادت و بندگی اور اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور کے وسیلے سے مولا خصوصاً سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. باری تعالیٰ آپ کے وسیلے سے جمی صحابہ کرام جمی تابعین اتباع تابعین اور خصوصاً مولا حضور قدوۃ الاولیاء کی شہزادی کے حضور پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما. باری تعالیٰ ان کے درجات ان کے حسب شان بلند فرما. حضور قدوۃ الاولیاء کے خاندان کے جتنے افراد مولا تیرے حضور قربتوں کے لیے پہنچ گئے مولا ہر ایک کو اعلیٰ علیین میں درجے عطا فرما. سب کو اپنی نور کی خاص خیرات عطا فرما. سب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ شفاعت اور حضوریاں عطا فرما. باری تعالیٰ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اس خاندان اہل بیت اطہار کا صدقہ یہ جتنے لوگوں کے نام لیے گئے جن جن کے نام نہیں لے سکے مولا ان سب حاضرین کے والدین اعزاء و اقارب جو دنیا سے رخصت ہوئے مولا سب کی بخشش فرما. مولا سب کے درجات بلند فرما. سب کی قبروں کو بقع نور بنا. سب کی زندگی کی آمدن ساون خطائیں معاف فرما. اور باری تعالیٰ خصوصاً شہدائے ماڈل ٹاؤن شہدائے تحریک منہاج القرآن کو اعلیٰ علیین میں درجے عطا فرما. مولا ان کے شہادتوں کا صدقہ مولا ہمیں مصطفی انقلاب کا سویرا عطا فرما. ان کی شہادتوں کا صدقہ مولا تحریک منہاج القرآن کو کامیابیاں عطا فرما. باری تعالیٰ اس عبادت و بندگی کا اجر و ثواب ہم حضور شیخ الاسلام کے والدین ماجدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. باری تعالیٰ تیری عبادت و بندگی کا صدقہ تیرے حبیب پر درود و سلام کا صدقہ مولا ان سارے حاضرین میں اور ان کے اہل خانہ میں یا جس جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا مولا سب کو شفا عطا فرما. سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. باری تعالیٰ اہل لاہور جو اس محفل میں تشریف فرما ہے مولا جو
اہتمام کے ساتھ اس ختم و صلات میں اور دعائیہ تقریب میں حاضر ہوئے مولا، ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا فیض عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور غلامی عطا فرما۔ باری تعالیٰ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر خضر عطا فرما۔ آپ کا سایہ تادیر حضور کی امت پہ قائم و دائم فرما۔ باری تعالیٰ آپ کے شہزادوں کو، آپ کی اولاد کو مولا ہر شر سے محفوظ فرما، ان کے علم میں، عمل میں، تقویٰ و طہارت میں ان کے حسب شان بلندیاں عطا فرما۔ اور باری تعالیٰ سال کا آغاز ہے مولا، ان تیرے مقرب بندوں کے ذکر کا واسطہ، مولا حضور قدوۃ الاولیاء کے ذکر کا واسطہ، ان کے خاندان کے ذکر کا واسطہ، مولا ہمارا اگلا سال پچھلے سے خوبصورت فرما دے۔ اگلے سال اپنی عبادت و بندگی کا اس سے بہتر توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ حضور کی امت کا اگلا سال پچھلے سے بہتر فرما دے۔ باری تعالیٰ مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما، جلد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو احیاء اور عروج عطا فرما۔ سامعین کرام، ان تمام حاضرین کے دلوں میں جو جائز حاجتیں، تمنائیں مولا ساری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما۔ باری تعالیٰ بیٹیوں کے لیے پاکیزہ رشتے عطا فرما۔ باری تعالیٰ ان تمام احباب کی جو دلی آرزویں، تمنائیں ہیں ساری پوری فرما۔ باری تعالیٰ اس گوشہ درود میں آنے والے ان گوشہ نشینوں کے ان قدموں کی خیرات مولا، جو صبح و شام درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے مولا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ باری تعالیٰ ان تمام حاضرین کے علم میں، عمل میں، تقویٰ میں، طہارت میں، کردار میں، رزق میں برکت اور وسعتیں عطا فرما۔ شر سے غرب تک اس محفل پاک میں شریک تحریک منہاج القرآن کے سارے کارکنوں کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں فرما، اور باری تعالیٰ سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں محبتوں سے مالا مال فرما۔ باری تعالیٰ گوشہ درود کی برکتوں سے، حضور قدوۃ الاولیاء کی عنایتوں سے، حضور شیخ الاسلام کی توجہات سے ان سب کا دامن مالا مال فرما۔ گوشہ درود کی انتظامیہ کو، باری تعالیٰ مجلس ختم و صلات کی انتظامیہ کو، ان تمام احباب کو، منتظمین کو خیر، برکت، کرم اور رحمتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔